جی اس ٹائم قومی اسمبلی کے باہر ہم موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے MNA شاہد خٹک صاحب موجود ہیں. خٹک صاحب، آج طلال چودھری صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح اس نے بکواسی کرنی ہوتی ہے اور اس کا کام ایک ہی ہے جو تنظیم سازی کے حوالے سے ان کی خدمات ہے مسلم لیگ نون میں. پوری قوم جانتی ہے اور سب کو پتا ہے کہ کیا ان کی اسپیشلٹی ہے مسلم لیگ نون میں. تو آج اسمبلی کے اندر اس نے جو بکواس کی اس کا ہم بھرپور جواب بھی دیں گے. ان سے جب بھی آپ سوال کرتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو حادثہ ہوا، بلوچستان میں جو اتنا بڑا واقعہ رہنما ہوا، تو بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے یہ آ جاتے عمران خان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے سے ملک بہتر نہیں ہوگا. اپوزیشن کی ٹرولنگ کرنے سے ملک بہتر نہیں ہوگا. اپوزیشن کی ٹرولنگ کرنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. عمران خان کو یاد کرنے سے، اس کے نام کے اوپر تنقید کرنے سے ملک بہتر نہیں ہوگا. اپوزیشن کی ٹرولنگ کر کے آپ ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے صلح کر لی جائے. عمران خان صاحب کو جیل سے باہر جو ہے لایا جائے، کیونکہ ان کے اوپر تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہے. کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو آپ سزا دیں یا ان کو ملوث کریں. تمام کے تمام پولیٹیکل کیسز ہیں اور ان پولیٹیکل کیسز کی بنیاد کے اوپر آپ نے قومی لیڈر جس کا نام عمران خان ہے اس کو جیل میں رکھا ہے، جس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت اگر پورا پاکستان کسی بھی لیڈر کے نام کے اوپر اتفاق سے ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، جسے خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت، بلوچستان، کشمیر، سندھ، تمام کے تمام صوبے جو ہے ان کا اتفاق ہے عمران خان کے نام کے اوپر. سر، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نظام میں عدلیہ میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد جو ہیں اس کے کیسز نہیں سنے جا رہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، چاہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، چاہے وہ ATC میں ہے، وہ کدھر بھی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عدلیہ کو مفلوج کرنے والا، عدلیہ کو برباد کرنے والا، عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والا یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو سہولت کاری کی اس موجودہ رجیم کی، این وقت جب ہمیں بلے کا نشان الاٹ ہونا تھا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جماعت سے، این اس دن نشان لے لیا گیا جس دن ہمیں اپنا سمبل الاٹ ہونا تھا. جب اتنے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا تو اس ایوان کے اندر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا گیا. سہولت کاری کس نے کی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. جب ہم نے عدالت سے رجوع کیا کہ ہم تحریک انصاف کے ہی ٹکٹوں کے اوپر، عمران خان کے ووٹ کے اوپر ہم MNAs بنے ہیں، ہمیں اپنے پارٹی جوائن کرنے دی جائے، تو جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں کہا گیا کہ جی تحریک انصاف ایز اے جماعت ایگزسٹ کر سکتی تھی لیکن نشان نہیں تھا. تو تب بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. اس کے بعد جب لارجر بینچ کا فیصلہ آیا کہ ان لوگوں کو جو پارٹی میں نہیں ہے وہ 15 دن کے اندر، اور 42 MNAs کو تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا گیا، اسی بنیاد کے اوپر ہمیں مخصوص نشستیں ملتی تھی. تو وہاں پہ بھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ڈرامہ بازی کر کے بھاگ گیا، فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرایا گیا. تو یہ جو پورے کا پورا جو ایپیسوڈ چلا، اس میں جو سب سے بڑی سہولت کاری کی وہ ایکس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو آج لندن میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ جی مجھے آزادانہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو اس ٹائم تو مرا ہوا تھا، تیرے منہ کو تالا تھا کہ تو اس ٹائم بولتا. تو آج جو عمران خان صاحب کے کیس جو نہیں سنے جا رہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کا عدلیہ مینج ہے. اب آپ کا عدلیہ جو ہے وہ تیرا جج میرا جج کے کنسپٹ کے اوپر چل رہا ہے. تو عدلیہ جو ہے وہ اپنی آزادی کھو چکی ہے اور عدلیہ کا وقار جو ہے وہ دن بدن گر رہا ہے، مجروح ہو رہا ہے. تو ایک ہی عدلیہ تھی جسے پوری قوم کو توقع تھی، تو ابھی ہمیں عدلیہ سے بھی کوئی توقع نہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی جو جنگ شروع ہو رہی ہے یا مسلط کی جا رہی ہے عوام پہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا جو دنیا کا چھٹا بڑا واقعہ پاکستان بلوچستان میں ایک ٹرین کو دن دہاڑے جو ہے 40 سے 50 لوگ ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ہمارے اداروں کی؟ اس حوالے سے ایز اے پارلیمنٹیرین آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام جنہوں نے جب سے 9/11 ہوا، 9/11 ہونے کے بعد جب امریکہ نے اٹیک کیا
افغانستان میں، اور اس کے بعد ڈرون اٹیکس ہوئے ہمارے 100 مرجر ڈسٹرکٹ میں یا ضم شدہ اضلاع میں،